أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا. سورہ فاطر آیت 46. اس آیت سے متعلق گفتگو سے پہلے میں اول تو کچھ اجتماعات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد گزشتہ خطبے میں کہی ہوئی ایک بات سے متعلق مزید وضاحت پیش کروں گا. آج حلقہ شورکوٹ ضلع جھنگ اور حلقہ چک سکندر ضلع گجرات کی جماعتیں اپنا سالانہ جلسہ منعقد کر رہی ہیں. چکنو پنیار ضلع سرگودھا کا جلسہ سالانہ بھی آج ہی ہو رہا ہے. بھکر میں بھی ضلعی سطح پر سالانہ جلسہ ہو رہا ہے اور مجلس انصار اللہ بنین افریقہ کا تیسرا سالانہ اجتماع آج 21 جنوری سے شروع ہو رہا ہے اور کل تک جاری رہے گا. ان سب کو احباب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گزشتہ جمعے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری تمام اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، اور اسی طرح دیگر انبیاء بھی خدا میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں اور اس کے عشق میں ایسے ڈوبے جاتے ہیں کہ گویا کسی اور لذت کی کوئی پرواہ نہیں رہی. تو سوال یہ ہے کہ ایک عاجز انسان جس کی لذت مادی، جس کے تجربے دنیاوی لذتوں کے حصول میں ہی صرف ہوتے رہے ہیں، جس کے تجربے دنیاوی لذتوں کے حصول سے ہی تعلق رکھتے ہیں، وہ خدا سے کیسے تعلق باندھے اور ان مادی تعلقات کو خدا کی محبت میں کیسے تبدیل کرے اور کیسے اس سے لذت حاصل کرے. ایک جانور کو جتنی استعداد دی گئی ہے وہ اپنی استعداد سے بڑھ کر انسانی لذتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بس انسان کے لیے پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ اپنی تمام لذتیں خدا میں ڈھونڈے؟ مثلا اس کو کھانے میں بھی لذت آتی ہے، پینے میں بھی لذت آتی ہے، لمس سے لذت آتی ہے، اور اس قسم کی دوسری لذات جن کو انسانی خواہشات یا جذبات سے کوئی رشتہ ہے، وہ سب ایسی معلوم ہوتی ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں. اس ضمن میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی جس سے متعلق بعض دوستوں کو
ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ مزید وضاحت کی جائے۔ وہ یہ بات تھی کہ ہر لذت کا آغاز، اس کا مبدا، اس کا منبع ایک ہی ہے، یعنی انا جو اللہ کا انا ہے، اللہ کا اپنے نفس کے وجود کا احساس وہی ہے جس سے ہر دوسری چیز پھوٹی ہے۔ بس الف لام میم میں جو الف ہے یہ ہر چیز کا آغاز ہے، وہ ایک ہے اور اس سے ہر چیز پھوٹتی ہے، اور وہ اپنے وجود کا احساس ہے۔ اس احساس سے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو یہ احساس ودیعت فرما دیا، منعکس کر دیا زندگی پر، اور وہیں سے پھر زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ زندگی کی آپ جو بھی تعریف کر لیں اس کا آخری نقطہ انا سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں انا سے وہ انانیت مراد نہیں جس کا شعر و شاعری میں بھی ذکر ملتا ہے، جس کے متعلق منفی معنوں میں ہم سوچتے ہیں کہ اس سے مراد اپنے وجود کا دوسروں پر سبقت کا احساس، بڑائی کا احساس، برتری کا احساس، یا دوسرے لفظوں میں تکبر کا احساس ہے۔ ہرگز ان معنوں میں یہاں انا کی بات نہیں ہو رہی۔ انا سے مراد احساس وجود ہے جو ہر دوسری چیز سے زیادہ پیارا ہے۔ بس اس احساس وجود میں انسان کی پیدائش سے بہت پہلے، زندگی کے آغاز ہی میں، زندگی کے پہلے ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس احساس میں ذلی طور پر شامل فرما دیا، اور وہیں سے پھر زندگی کا سفر شروع ہوا۔ ہر ذرہ زندگی کا ایک انا رکھتا ہے، اور یہ انا اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ اب جب آپ زندگی کے ارتقاء پر غور کریں تو آپ یہ معلوم کر کے حیران رہ جائیں گے کہ تمام تر ارتقاء اس انا کے گرد گھوم رہا ہے، شروع میں لاشعوری طور پر اور پھر انسانی سطح پر پہنچ کر شعوری حالت میں۔ یہ مضمون چونکہ بہت گہرا اور بہت ہی وسیع ہے، اس لیے میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا۔ اب بھی اس مضمون کے تمام پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ میں اسی جگہ سے شروع کرتا ہوں جہاں میں نے بات پچھلے جمعے میں ختم کی تھی، کہ ہم اپنی لذات کو اگر تجزیہ کرتے ہوئے آغاز تک پہنچانے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر لذت کا منبع احساس وجود یعنی انا ہے۔ ہم زندگی میں پھیلنا چاہتے ہیں، اور یہ پھیلنا آغاز میں وجود کے پھیلنے کے ذریعے تھا۔ اس وجود کو زیادہ سے زیادہ تقویت دینا چاہتے ہیں، اور ان دونوں باتوں کی سیری کے لیے، ان دونوں باتوں کی سیرابی کی خاطر ہمیں زندگی میں ہر مقام پر دوسری چیزوں کی احتیاج رہتی ہے، اور یہ احتیاج کئی طریق سے پوری ہوتی ہے۔ مثلاً ہر زندہ چیز اپنے ماحول سے کچھ چیز لیتی ہے جس کو ہم کھانا کہتے ہیں، کوئی چیز اخذ کرتی ہے جسے پینا بھی کہا جاتا ہے، اور جو کچھ لیتی ہے خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہو، اس میں سے کچھ حصوں کا انتخاب کرتی ہے، اور وہ جو اس کی بقا کے لیے، اس کے اس بنیادی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو، اس میں اس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس اصل لذت بقا میں ہے، اور اپنے وجود کے پھیلنے میں ہے، اپنی نشو و نما میں ہے۔ آغاز میں ہمیں اس کے لیے کوئی الگ الگ بڈز یا سیلز دکھائی نہیں دیتے۔ زندگی کے آغاز میں ایک مبہم سا خیال ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، لیکن اس مزے کی تکمیل کے لیے زندگی نے ابھی بہت سفر کرنا ہے، اور مختلف ذرات نے مختلف اجزاء نے نہ صرف اندرونی طور پر ترقی کرنی ہے بلکہ باہمی رشتوں میں بھی ترقی کرنی ہے۔ بس اب دیکھیں، جس چیز کو ہم مزہ کہتے ہیں، منہ کا مزہ، اس میں کچھ بڈز ہیں۔ ان بڈز کے ذریعے ہم نمک محسوس کر لیتے ہیں، کڑواہٹ محسوس کر لیتے ہیں،
मिठास महसूस कर लेते हैं, और उनका ताल्लुक़ फिर नाक के बड से है जिनसे हम खुशबू महसूस करते हैं। फिर लम्स के साथ ताल्लुक़ है कि वो चीज़ नरम है या सख्त है, क्रिस्प है या सौगी, ऐसी है जो एक चिटक के साथ मुंह में टूटती है या फुसफुसी सी है। फिर वो गर्म है कि सर्द है। इन सब चीज़ों के लिए खुदा ताला ने फिर ज़िंदगी को महसूस करने के ज़राए अता किए। हालांकि आगाज़ सिर्फ बका का है, बका की खातिर सफ़र शुरू हुआ है, लेकिन ज़िंदगी खुद तो ये चीज़ें बना नहीं सकती थी। एहसास था कि काश मैं जो कुछ लज़्ज़त हासिल करती हूँ, अगर ज़िंदगी को मादा समझा जाए, तो मुझे इसकी लज़्ज़त के मालूम करने के लिए मुअय्यन ज़राए भी मुयस्सर आ जाएं। कुरान करीम ने इस मज़मून को एक सूरत में मुकम्मल तौर पर पेश फरमाया है कि तुम ये जो तुमने किया, क्या तुम उसके खालिक थे या हम खालिक थे, ये बताने के लिए कि तुम्हें एहसास वजूद तो था, मगर इस एहसास वजूद की सेरी के लिए तुम कुछ भी खुद पैदा नहीं कर सकते थे। लेकिन लगता यूँ है जैसे खुद ब खुद पैदा किया जा रहा है, खुद ब खुद पैदा हो रहा है। तो जितनी भी लज़्ज़तें खाने पीने और लम्स से ताल्लुक़ रखती हैं, इन सब लज़्ज़तों का ताल्लुक़ अपने वजूद की नश्व नुमा और उसकी बका से है। असल मज़ा इस बात का है कि हम बढ़ रहे हैं, हम फैल रहे हैं, हम बाकी हैं, हम जिंदा हैं, हम ताकतवर हैं। और इसको मुअय्यन तौर पर महसूस करने के लिए हमें मुंह के अंदर बाज़ ऐसे सेल अता किए गए, ऐसे खुली अता किए गए जो इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। हमारे हाथों में, हमारी जिल्दों में इस किस्म के खुली अता किए गए जो इन चीज़ों को महसूस करके इनका अलग अलग तज़किया कर सकते हैं। और फिर वो असाब अता किए गए जिन असाब के ज़रिए ये सारे पैगामात दिमाग तक पहुँचते हैं, और फिर दिमाग में वो सलाहियत अता की गई कि इन तमाम एहसासात को नहायत तेज़ी के साथ, बरक़ी रफ्तार के साथ कंप्यूट करके, जिस तरह कंप्यूटर एक चीज़ को का हिसाब लगाता है, हिसाब लगाकर ना सिर्फ ये कि अपने अपने अलग अलग खानों में इनको अलग अलग करके दिखाए कि ये जो चीज़ तुम खा रहे हो ये इतनी ठंडी है, इतनी गर्म है, इतनी नरम है, इतनी सख्त है, इसमें तुम्हारी बका के लिए ग़िज़ा किस किस शक्ल में पाई जाती है, वगैरह वगैरह, और इसकी बू कैसी है। ये दिमाग फिर अलग अलग खानों में सजा के दिखाता है। लेकिन अभी इसका नाम लज़्ज़त नहीं है। लज़्ज़त उस आखिरी कंप्यूटेशन में है जिसमें दिमाग ये फैसला करता है कि मैं हर तरफ से मुतमईन हूँ। और मुझे बहुत ही लुत्फ़ आया है कि मुझे जो चीज़ अपने वजूद की तक़वियत के लिए जितनी जैसी शक्ल में ज़रूरत थी वो सब मुझे मिल गई। लमस के लिहाज से भी मैं मुतमईन हो गया, दर्जा हरारत के लिहाज से भी मुतमईन हो गया, नमकीन होने या मीठा होने के लिहाज से भी मैं मुतमईन हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये आखिरी इत्मीनान अगरचे हम मादी हैसियत से देख रहे हैं, लेकिन इसका मंबा सिर्फ वही अना है, यानी एहसास वजूद जिसे तक़वियत मिल रही है। इस तक़वियत के नतीजे में एक बहुत लंबे सफ़र से ज़िंदगी गुजरी है, और हर तक़वियत कुछ और वजूद में इजाफ़ा करती चली गई, और उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ सेल्स की शक्ल में इंसान के एहसास की क़ुव्वत ढलती रही, और इस तरह ये सफ़र बिल आखिर इंसान तक पहुँचा है। और हवासे खमसा को जब आप देखते हैं तो हवासे खमसा इसी सफ़र की आखिरी शक्ल है जो इंसान तक जाके मुंतज हुई है। हवासे खमसा तक पहुँचने से पहले खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ का वैसा नुमाया एहसास मुमकिन नहीं था जैसा हवासे खमसा के ज़रिए हुआ। तो अगरचे ये सफ़र इनफरादी तौर पर एक एक वास्ते के ताल्लुक़ को समझाने के लिए इख्तियार किया गया, लेकिन मज़ा वहीं आया
جہاں ہمارے وجود کی مددگار چیزیں ثابت ہوئیں، جہاں ہمارے وجود کو سے زندگی کم کرنے والی، طاقتیں اڑانے والی چیزیں پیدا ہوئیں، وہاں مزے کی بجائے اس سے نفرت کا احساس پیدا ہوا، اس سے خوف پیدا ہوا، جو پھر آگے مختلف قسم کے سیلز میں ڈھلنا شروع ہوا۔ بس درد کا احساس، تکلیف کا احساس، کھو جانے کا احساس، یہ سارے ہمارے وجود کے خلاف اثر کرنے والے محرکات ہیں، جن سے ہمیں بنیادی طور پر صرف نفرت ہے، ہمیں پسند نہیں، ہمارے وجود کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس نفرت کو خدا تعالیٰ نے پھر ڈھالا ہے مختلف قسم کے احساسات میں۔ ایک انگلی کاٹی جاتی ہے تو درد ہوتی ہے، سوئی سے کسی جگہ کچھ چبھایا جائے تو درد ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ آخری انالیسس یہ اس کے سوا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے وجود کو خطرہ پیدا کیا ہے، اور جہاں جہاں جس سمت سے بھی وجود کو خطرہ درپیش ہوگا وہاں تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کا نام ہم کبھی بھوک رکھ لیتے ہیں، کبھی درد رکھ لیتے ہیں، کبھی سردی رکھ لیتے ہیں، کبھی گرمی رکھ لیتے ہیں، اور ان سب کے لیے الگ الگ ذرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، یا خلیات، جن میں ان چیزوں کو محسوس کرنے کی صلاحیتیں رکھی گئیں۔ لیکن آخری انالیسس، آخری تجزیہ یہی ہے کہ لذت بقا میں ہے بس، اور بقا کی لذت نے جو لمبا سفر اختیار کیا ہے، اس سفر کے نتیجے میں اس لذت کو محسوس کرنے کے لیے احساسات میں نشو و نما پیدا ہوئی ہے، اور یہ نشو و نما احساس انا نے پیدا نہیں کی، کیونکہ وہ بالکل اس بات کا اہل ہی نہیں تھا کہ کچھ پیدا کر سکتا۔ اللہ کی انا نے پیدا کی ہے، جس سے ان زندگی میں احساس انا منعکس ہوا تھا۔ تو اگر کوئی شخص حواس خمسہ تک پہنچتے پہنچتے سفر کو ختم کر دے تو وہ اندھا مر جائے گا۔ اگر حواس خمسہ تک پہنچنے کے بعد اس کا سفر اس مقام پر، اس سمت میں حرکت کرنے لگے کہ یہ سب چیزیں میری بقا کے وجود کے تمام لوازم اور ان میں جو رکھی ہوئی لذتیں ہیں، یہ ساری اس انا سے پیدا ہوئی ہیں جو اللہ کی انا ہے، اور اس کے سوا ہمارے احساس وجود میں کوئی طاقت ہی نہیں تھی، نہ عقل تھی، کیونکہ دماغ تو اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ دماغ تو حواس خمسہ کو محسوس کرنے اور پھر اس کے اندرونی نظام کو مختلف شکلیں دینے کے لیے پیدا کیا گیا، اور ان کا باہمی آپس میں ایک رشتہ ہے جو اکٹھے ساتھ ساتھ ترقی کے مناظر طے کرتے چلے گئے ہیں۔ تو بقا کا احساس ہے جس نے ہمیں بہت سی لذتیں بخشی اور لذت کے ذرائع بخشے۔ اب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مادی لذتیں ہیں، مگر اگر آپ اس کے مبدا کی طرف لوٹ جائیں تو ہر مادی لذت کا مبدا، اس کا منبع ایک روحانی لذت ہے، جس کو ہم اعضاء میں تقسیم نہیں کر سکتے، جس کو کوئی مادی صورت دے نہیں سکتے، اس کا کوئی ایسا وجود نہیں جس کو مادی طور پر کہہ سکیں کہ یہ ہے۔ بس وہ احساس انا جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کے الف یعنی انا کی ایک تصویر ہے جو زندگی میں ڈھالی گئی، جن کو آپ جنسی خواہشات کہتے ہیں اور جنسی لذات۔ اب بظاہر جانوروں میں دیکھیں یا انسان میں دیکھیں تو کئی پہلوؤں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا روحانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں، خالصتاً مادی اور شہوانی جذبات ہیں، روحانیت سے ان کا کیا تعلق؟ حالانکہ جب ان کے سفر پر آپ غور کریں تو پتہ لگے گا کہ یہ سفر بھی روحانی سفر تھا، جس نے رفتہ رفتہ جسمانی شکلیں ڈھالی ہیں، کیونکہ انسان صرف اپنے وجود کو اب اسپیس میں یعنی کائنات میں نہیں بڑھانا چاہتا، بلکہ وقت میں بھی بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے لمبی زندگی کی خواہش ہے۔ لیکن یہ خواہش ایک مقام پر آ کر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جو اجل مسمى والی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، ہر شخص کی ایک اجل مسمى ہے، ہر وجود کی ایک اجل مسمى ہے، اس سے آگے وہ ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔
تو آگے کیسے بڑھیں؟ پھر وہ پیدائش کے ذریعے آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شروع میں زندگی کے آغاز میں پیدائش کے ساتھ وہ لذتیں نہیں تھیں، صرف ایک احساس کی سیری تھی کہ ہم زمانے میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور یہ سیری کچھ لذت بخشتی تھی جس نے ارب ہا سال تک ترقی کا سفر طے کیا، اور پھر اس لذت کو احساس کے لیے مختلف خلیے عطا ہونے شروع ہوئے، اور اسی طرح اعصابی نظام بنایا گیا، اسی طرح دماغ بنایا گیا جس تک اعصابی نظام کے ذریعے پیغامات پہنچتے تھے، اور اس سے تعلق والی تمام چیزوں کو جب مجموعی صورت میں دیکھا جائے تو یہ ایک مادی لذت کی اپنی ایک الگ ایک عجب شان ہے جس کو کھانے پینے کی لذت سے ملایا نہیں جا سکتا، ایک الگ قسم کی چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا آغاز بقا کی تمنا ہی سے شروع ہوا ہے۔ ایک بقا کی تمنا ہے، ایک سپیس، ایک مکان کے اندر انسان بڑھنا چاہتا ہے، جسم میں بھی، اور جسم میں جب نہیں بڑھ سکتا تو پھر علم میں بڑھنے کی تمنا اسے ایک لذت بخشتی ہے، اور جتنا انسان علم میں ترقی کرتا ہے اتنا اس کی کائنات پھیلتی چلی جاتی ہے، اور وہ وجود جو محدود ہے وہ علم کے ذریعے لامحدود ہوتا چلا جاتا ہے، یا لامحدود تو نہیں ہو سکتا لیکن لامحدودیت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمانے میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنسی خواہشات عطا کی جو اپنی ذات میں مقصد نہیں ہیں، بلکہ ہمارے آگے بڑھنے کے احساس کے نتیجے میں ہمیں یہ صلاحیتیں عطا ہوئیں کہ ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس سے ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ اس لذت کو ان خلیوں میں ڈھالا گیا، اس اعصابی نظام میں ڈھالا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ بس عام انسانی سطح پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ بڑی بھیانک یا قسم کی لذات ہیں، یعنی ایک مومن کو جو روحانیت کو فوقیت دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ لذتیں تو دنیاوی ہیں، ان لذتوں کی سیری کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں؟ یہ درست ہے کہ کھانے پینے کی لذت کی، جنسی لذت کی، لمس کی لذت کی خدا تعالیٰ کی ذات سے براہ راست سیری ناممکن ہے۔ وہ ویسی مثال ہے جیسے ایک جانور کی میں نے دی تھی کہ وہ انسانی لذتوں کو تصور نہیں کر سکتا، اور انسان سے وہ لذتیں پا نہیں سکتا جو اس کو اپنے محدود دائرے میں عطا ہوئی ہیں۔ تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خدا سے اسی قسم کے مضمون کی اعلیٰ لذات حاصل کریں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری تمام اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ وہ اعلیٰ لذات کیا چیز ہیں؟ یہ مضمون ہے جو پوری طرح پچھلی دفعہ واضح نہیں ہو سکا تھا، جسے میں اب گزشتہ جو باتیں ابھی میں کہہ چکا ہوں ان کے حوالے سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح مادی ترقی نے انا کے سہارے ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے، اسی طرح روحانی ترقی میں بھی یہی انا ہے جو ایک سفر میں آپ کی مددگار اور معین ہو جاتی ہے، آپ کو قدم قدم آگے بڑھاتی ہے۔ مادی ترقیات میں انا نے کانشس رول ادا نہیں کیا، یعنی باشعور طور پر انا میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ آپ کو وہ چیزیں عطا کر سکتی جو آپ کی لذت کے پیمانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنی انا سے یہ سب چیزیں آپ کو عطا کی ہیں، اور آپ کو سمجھانے کی خاطر کہ لذت کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ جب آپ انسان کی سطح پہ پہنچ جاتے ہیں اور حواس خمسہ پوری طرح مکمل اور تیار ہو جاتے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جسے خلق آخر کا وقت کہا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شعلہ الہام نازل ہو سکتا ہے اور آپ کی صلاحیتیں اتنی ترقی کر چکی ہیں کہ آپ ماورا کی چیز کا تصور کر سکتے ہیں، یعنی مادے سے ماورا، مادے سے پلی طرف کی دنیا کا بھی
تصور کرنے کی اہلیت اختیار کر جاتے ہیں۔ پھر شعور جوں جوں بیدار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری بقا نے جو ہمیں لذتیں بخشی ہیں، یہ بقا تو ایک عارضی سی و بےمانی سی بقا ہے۔ اصل بقا اس بات میں ہے کہ بقا کے سرچشمے میں اپنے آپ کو کھو دیں، قطرہ سمندر کی طرف واپس لوٹ جائے، وہ جو مبدا تھا وہ مرجع بن جائے، جہاں سے ہم نکلے تھے اسی میں ڈوب جائیں۔ اور یہ احساس پوری طرح عرفان الہی سے نصیب ہوتا ہے، جو کلام الہی کے پڑھنے سے اور عارف باللہ کے تعلقات سے نصیب ہوتا ہے۔ بس یہ وہ مضمون ہے جو حقیقت میں مذہب کا مضمون ہے، اور مذہب کے سفر کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی لذتوں کو اللہ کی طرف منتقل کرنے کا جہاد شروع کریں۔ اللہ کی طرف منتقل کرنے کا جو سفر ہے، یہ سفر ہی روحانی ترقی کا سفر ہے۔ بس جس طرح بقا نے اور ان ذرائع نے، بقا کے احساس نے اور ان ذرائع نے جو بقا کو طاقت بخشتے تھے، اور ہمیشہ رہنے کی تمنا نے اور ان ذرائع نے جو ہمیشہ رہنے کی تمنا کو پورا کرنے میں مددگار تھے، ہمیں مادی طور پر کچھ ایسے خلیے، کچھ ایسے ذرائع آلات عطا کر دیے جن کے ذریعے ہم ان لذتوں کو ایک مبہم لذت کے طور پر نہیں بلکہ معین لذتوں کے طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ اسی طرح روحانی زندگی میں جب آپ تعلق باللہ شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس تعلق کو تقویت دیتے ہیں، وہ وقت جب آپ کو واقعتاً اللہ کے پیار میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ وقت جب واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا کا آغاز تو اللہ ہی سے ہے اور اسی کے سہارے ہوئے ہے مسلسل، اور ہم نادانی میں اس بات کو بھولے رہے۔ پھر جب آپ خدا سے ایک نئی طاقت پاتے ہیں، ایک نئی رفاقت نصیب ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک روحانی لذت بخشتی ہے۔ یہی وہ روحانی لذت ہے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے سے پہلے اسی طرح ایک لمبا سفر کرے گی جس طرح انسانی زندگی یا حیوانی زندگی نے سفر کر کے بعض لذتوں کو معین طور پر محسوس کرنے کے ذرائع حاصل کر لیے۔ وہ روحانی وجود جو جنت کے مقام تک پہنچتے پہنچتے آپ کو عطا ہوگا، وہ روح کا یہ سفر ہے جس کے دوران آپ کو یہ عطا ہوگا۔ اس سفر پر بھیجنے کے لیے آپ نے اس زندگی میں کچھ کام کرنے ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں اس سفر کی تیاری نہ کی تو زاد راہ کے بغیر جو سفر ہے وہ تو پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح گناہگار لوگ اپنی جہنم تک اپنے وجود کی ہر ایک کی ایک جہنم ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی جہنم تک پہنچنے تک جو سفر اختیار کرتے ہیں، اس سفر تک پہنچنے کے لیے ان کو اسی طرح منفی اعصاب نصیب ہوتے ہیں جس طرح درد اور تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے مادی سفر میں منفی اعصاب نصیب ہوئے تھے، اور وہ منفی اعصاب جہنم تک پہنچنے تک ان کے اندر غیر معمولی تکلیف کے احساس کی طاقت پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ بس خدا سے دوری کا سفر دراصل وہ جہنم کی جانب سفر ہے جس میں اس ایک لمبے عرصے میں، جس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب تک کا ہوگا، رفتہ رفتہ ہماری روح کو وہ شعور نصیب ہو جائے گا کہ وہ اپنی حماقتوں کے نتیجے میں جو کچھ کھویا ہے اس کی تکلیف محسوس کرے، اور تکلیف کھونے کا نام ہے۔ بقا کے خلاف جو کوئی بھی چیز آپ پر عمل دکھاتی ہے وہی تکلیف ہے، اور بقا کے حق میں جو طاقتیں آپ پر عمل کر رہی ہیں وہی لذتیں ہیں۔ تو آخری انالیسز میں نہ کوئی جسمانی لذت ہے، نہ کوئی جنسی لذت ہے، نہ کوئی کھانے کی لذت ہے، نہ کوئی سردی گرمی کا مزہ ہے، سارے مزے انا تک پہنچتے ہیں،
اور اس اناق میں جب کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت لمبے سفر کیے مگر پھر بھی کافی نہیں ہے، مزید کی تمنا اسی طرح باقی ہے، پھر بھی پیاس ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ وقت ہے شعور کا جب اللہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ بقا تو اسی کی ذات میں ہے، اسی کی رفاقت میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی بھی اسی سے نصیب ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ جو کھانے پینے کی جنسی لذتیں وغیرہ یہ بالکل بے حقیقت، اس کے مقابل پر بے حقیقت اور بے معنی ہو جاتی ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں ایک نیا احساس لذت پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد ہماری اعلیٰ لذات سے یہ مراد ہے۔ بہت سے انسان تو ہیں جن کو ادنا لذات سے باہر نکل کر سوچنے کا موقع ہی کبھی نہیں ملا۔ یہ کلام ایک عارف باللہ کا کلام ہے۔ ناممکن ہے کہ ایک عارف باللہ جو خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو اس کے سوا کسی کا تصور بھی اس بات تک پہنچ سکتا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ایک جملے میں فرما دی ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے۔ وہ کون سی اعلیٰ لذات ہیں؟ وہ یہی لذات کا روحانی سفر ہے جو انسان کے مقام پر پہنچنے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے، اور اس سفر کا اختتام مرنے کے ساتھ نہیں ہو جاتا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ان معنوں میں جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے اور ایک لمبا سفر 9 مہینے کے عرصے میں طے کرتا ہے۔ 9 مہینے کا عرصہ تو تھوڑا ہے، لیکن وہ سفر کرتا ہے وہ ساری زندگی کا سفر ہے جو دہرایا جا رہا ہے اس کے اندر، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ذات میں یہ سفر دہرایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں اس وقت جانا مناسب نہیں، مختصراً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سفر جو روحانی سفر خدا کی جانب ہے اور الہی تعلق کی لذات حاصل کرنے کی تمنا کے سہارے چلتا ہے، یہی وہ سفر ہے جس نے ہماری جنت کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں، ورنہ یہ وہم ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جانے کی وہ تیاری جس سے جنت کی لذتیں محسوس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ تیاری کیے بغیر، اس صلاحیت کے بغیر کیسے آپ مزہ اٹھا لیں گے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آنکھیں نہیں ہیں، بغیر آنکھوں کے وہ لذتیں کیسے پا سکتا ہے جو آپ آنکھوں والے حاصل کر رہے ہیں؟ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور دنیا کے باہر جب نکلتے ہیں نظارے دیکھتے ہیں، رنگوں کی تمیز کرتے ہیں، حسن کو پہچانتے ہیں اور اس سے ایک لذت پاتے ہیں۔ ہر قسم کے حسن سے لذت پانے کے وہ ذرائع جو آنکھ کو میسر ہیں، ان کا تعلق ایک لذت یابی سے ہے، اندھے بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اسی طرح سماعی لذتیں ہیں، جس کو کان نصیب نہیں ہوئے اس کو کیا پتہ کہ یہ کیا لذتیں ہیں۔ تو محض یہ تو کافی نہیں کہ ایک اندھے کو ایک بہت ہی خوبصورت وجود یا خوبصورت منظر کے سامنے لا بٹھاؤ لیکن وہ لذت حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ تو کافی نہیں کہ ایک سننے والے کو، ایک بہرے کو ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش محفل سماع میں پہنچا دو، وہ بت کا بت، پتھر کا پتھر بیٹھا رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جنت کوئی ظاہری ایسا وجود نہیں ہے جہاں جو داخل ہو گیا اس کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنی جنت کی خود تعمیر کرتے ہیں، جتنا جتنا یہ روحانی صلاحیتوں کے ذرائع ترقی کریں گے اتنا ہی ہماری جنت کا معیار بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ایک ہی چیز 2 آدمی کھا رہے ہوتے ہیں، ایک کو کم مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک کو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی شعر 2 آدمی سن رہے ہوتے ہیں، ایک لطف سے ایسا مستی پاتا ہے گویا کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، اس کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اسے بعض شعر زمین کی سطح سے رفتوں تک اڑا دیتے ہیں، بڑی بلند رفتوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور ایک آدمی سنتا ہے اس کو کچھ پلے نہیں پڑتا کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے،
وہیں بت کا بت زمین پہ بیٹھا رہتا ہے، شیر اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، یا ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، پتہ ہی اس کو نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اب وہ ایک خاص دائرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جس کو چاہیں آپ لے جائیں، ہر ایک کا ماحصل مختلف رہے گا۔ بعض شعری مجلس میں جا کر سزا پاتے ہیں، مصیبت پڑی ہوتی ہے، کیا بکواس ہو رہی ہے، جھوم جھوم کے ایک آدمی کچھ باتیں کر رہا ہے، لوگ دادیں دے رہے ہیں، پاگل ہوئے ہیں سارے، کہنے والا بھی پاگل، سننے والا بھی پاگل، اور اصل میں وہ خود پاگل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے لذتوں کے حصول کے ذرائع ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سے ہی جنتیں بنتی ہیں اور انہی سے دوزخیں بنتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کی جنت الگ ہے اور ہر شخص کی دوزخ الگ ہے۔ بس محض دعائیں کرنا کہ اے اللہ ہمیں اعلیٰ علیین میں پہنچا دے، ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے، ہمیں اپنے پیاروں سے ملا دے، بیکار ہے اگر ان باتوں کی کوئی تیاری نہ کی گئی ہو۔ ایک اندھا کہہ سکتا ہے اے خدا مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ پہ پہنچا دے، سب سے زیادہ حسین وجود کے سامنے بٹھا دے، اور اللہ دعا قبول کر لے گا اگر گریہ ازاری سے کرے گا، مگر دعا کرنے والے کو کیا فائدہ، وہ تو اسی طرح اندھے کا اندھا ہی ہے۔ بس یہ جو روحانی سفر ہے اس کے متعلق یاد رکھیں کہ آپ کی تمام مادی لذات بعض صورتوں میں بڑی بھیانک دکھائی دیتی ہیں، مگر ان سب کا منبع، ان سب کا مبدا اللہ کی ذات ہے، اور آغاز میں یہ بہت ہی پاکیزہ ہیں اور گہری حکمتیں ان سے وابستہ ہیں، اور آخری حکمت کی بات یہ ہے کہ ان سب کا تعلق اس انا سے ہے جو اللہ سے آپ نے منعکس، اللہ کی ذات سے آپ میں منعکس ہوئی، اور اس نے ایک بہت لمبا سفر اختیار کیا۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ منبع حسین ہے اور باقی سب لذتیں اس منبع کی عطا ہیں، تو اس طرف جو لوٹنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ سفر ہے جو مرجع کا سفر بن جاتا ہے۔ بس آخری دائرہ وہی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی سے سفر کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ ہی پر جا کر سفر ختم ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کا یہ سفر اندھا شروع ہو اور اندھا ہی ختم ہو، ان کو مرنے کے بعد کسی لذت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ جو باشعوری طور پر دل میں وقتاً فوقتاً اپنے جذبات میں ایک ہیجان اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف اپنے وجود کو لپکتا ہوا پاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ذات، وہ پاک اور بلند تر ذات جس تک ہمارا تصور بھی نہیں پہنچتا، اس طرف جانے کی تمنا میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے اور اس کی طرف میری روح حرکت کر رہی ہے۔ یہ وہ تمنا ہے جو رفتہ رفتہ آپ کو لازماً وہ روحانی اعصاب عطا کر دے گی جن اعصاب کے ذریعے واقعتاً آپ غیر معمولی لذت حاصل کریں گے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کو ایک جسم عطا کیا جائے گا۔ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کیا ضرورت ہے روح کو ایک جسم عطا کرنے کی، ایک جسم سے چھٹکارا ملا، ایک اور جسم عطا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ روح کا جو شعور ہے وہ ایک غیر منقسم شعور ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شعور کے اندر ایسے مختلف قسم کے حصے نہیں ہیں کہ اس شعور کو آپ تقسیم کر سکتے ہوں کہ یہ حصہ فلاں چیز سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں چیز سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر شعور اپنی آخری شکل میں غیر منقسم ہے، اس لیے کہ وہ توحید سے عطا ہوا ہے۔ انا کا الف ایک ہی ہے اور اسے آپ تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن تقسیم ہوئے بغیر اس سے پھر آگے صفات پھوٹتی ہیں۔ بس جس طرح ہم کہتے ہیں الف لام میم ان اللہ عالم ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الف سے مراد اللہ ہو اور الف سے مراد انا ہو اور لام سے اللہ ہو
اور میم سے رحمان اور رحیم ہوں، کیونکہ رحمانیت ہی سے ہر چیز کا آغاز ہوا ہے، اور ربوبیت دراصل رحمانیت اور رحیمیت کے آپس کے تعلق سے بنتی ہے۔ مگر یہ بھی سر دست ایک اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ایک لمبا مضمون ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کہتے ہیں ان اللہ عالم کا مطلب ہے میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم کے بہت سے وطن ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا اللہ سے الف جو ہے وہ انا کا ہو، اور لام اللہ کا، اور میم رحمانیت اور رحیمیت کی ہو، اور مراد یہ ہے کہ میں ایک وجود ہوں جس سے آگے صفات کے پھوٹنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور میری پہلی صفت رحمانیت ہے اور پھر رحیمیت ہے، پھر آگے ان کے مختلف تعلقات اور جلووں سے تمام صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں جس طرح ایک ہوں اور کوئی میرا ثانی نہیں، اسی طرح میم سے مراد محمد ہو، اور مراد یہ ہو کہ مخلوقات میں محمد بھی اسی طرح ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن جس طرح میں ایک ہونے کے باوجود مختلف صفات میں جلوہ گر ہو کر تمہیں مختلف رنگوں میں دکھائی دے رہا ہوں، اور تم ان صفات کو اپنا بھی سکتے ہو۔ اسی طرح اگرچہ محمد بھی ایک ہے، لیکن تم اگر چاہو تو اس کی صفات کو اپنا کر اس کا قرب حاصل کر سکتے ہو اور ویسے ہی جلوے دکھا سکتے ہو۔ تو انا کا سفر ان معنوں میں کہ خدا کی ذات سے نکلا ہے، ہر قسم کے رنگ سمیٹے ہوئے ہے، ہر قسم کے حسن کی آماجگاہ ہے، اور یہیں سے حسن پھوٹتے ہیں۔ اور جب ہمارا تصور اس مضمون کو پالے اور ہم سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کا سفر کیوں اختیار کیا اور کس جانب یہ سفر ہے، تو پھر ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس طرف لوٹ جائیں۔ تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت بار بار یہ الفاظ ادا کیے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ اب تو میں رفیق اعلیٰ میں ڈوبنے کی تمنا رکھتا ہوں، تو میرا وہ اعلیٰ دوست۔ اعلیٰ لذات کا مضمون غور کریں، یہ وہی مضمون ہے اعلیٰ لذات والا، کہ دنیا میں بھی رفیق تھے جو تیری وجہ سے پیارے لگتے تھے، مگر وہ سارے تیرے مقابل پر ادنا رفیق ہیں، ان کے تعلق کی لذتیں تیری لذت کے مقابل پر ادنا کہلاتی ہیں، ادنا کہلائیں گی، ادنا ہیں۔ ایک ہی ہے جو رفیق اعلیٰ ہے، جس کے ساتھ رفاقت کی سب اعلیٰ لذتیں وابستہ ہیں۔ بس اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے خدا میں تیری ذات میں لوٹ کر تجھ میں ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مرجع تام، یعنی باشعور خدا کی طرف لوٹنے کی تمنا پیدا ہو، اور اس کے پیچھے اس کی زندگی کی ساری کہانی اس مضمون کی صداقت پر گواہ بن چکی ہو۔ محض لفظوں سے یہ بات نہ کہی جائے، حرفوں اور لفظوں میں یہ بات نہ کہی جائے، بلکہ ساری زندگی کا مضمون اس کے پیچھے اس کا گواہ بن کے کھڑا ہو۔ جیسا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے میرے اللہ میں تیری ذات میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ بس یہ قطرہ جس کا سفر ایک لامتناہی سمندر سے شروع ہوا تھا، جب شعور کی منازل طے کرنے کے بعد عشق کی منازل طے کرتا ہوا واپس اپنے مرجع کی طرف لوٹنے کی تمنا رکھتا ہے، یہ وہ مضمون ہے جو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کی کامل تصویر بن کر ہمیں اپنے خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ واپس لوٹنا دراصل اعلیٰ جنت ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس جنت کی کوئی تفصیل بیان نہیں فرمائی گئی۔ جو نسبتاً کم درجہ کی جنتیں ہیں ان کے اندر آپ باغوں کے ذکر پڑھیں گے، پھلوں کے ذکر پڑھیں گے، بڑے بڑے طیور کے قصے ہوں گے، جنت نہریں بہہ رہی ہوں گی، لیکن ایک اعلیٰ جنت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت اور آپ کی غلامی میں پیدا ہونے والے عباد کی جنت ہے۔ اس کی تفصیل خدا نے کوئی بیان نہیں فرمائی، کیونکہ وہ ایک ایسی اعلیٰ جنت ہے جس کی کوئی تمثیل ہی نہیں ہے۔ فرماتا ہے میں آواز دوں گا ان لوگوں کو جو میری طرف آ رہے ہوں گے،
کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ نفس جو مجھ سے مطمئن ہو گیا ہے، جو سارے زندگی کے سفر کے بعد بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ میرا اطمینان، میرا سکون خالصتاً اللہ ہی میں، اور کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے کامل طمانینت بخش سکے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، تو تھک گیا ہے ایک لمبے سفر سے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب لوٹ آ، فادخلی فی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے عباد میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب باقی جنتیں چاہے کیسی دلکش اور حسین دکھائی دیں، کیسی کیسی تفصیل ان کی نظر آئے، مگر جو میری جنت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کوئی اور ہی چیز ہے، اور یہی وہ جنت ہے جسے جو رفیق اعلیٰ کی جنت ہے۔ بس اس عظیم سفر کی تیاری کریں اور اپنی جنتیں خود بنائیں، اور یہ جنتیں ذکر الہی سے بنیں گی۔ ذکر الہی مختلف پھل بن کر آپ کے سامنے متمثل ہوگا۔ ذکر الہی سے جو پھل پھوٹیں گے وہ کچھ لذتیں پیدا کرنے کی صلاحیتیں، آپ کی لذتیں محسوس کرنے کی صلاحیتیں آپ کو عطا کریں گے، اور ان لذتوں سے پھر آپ کے روحانی نشو و نما کا سلسلہ شروع ہوگا، اور بالآخر جب یہ لذتوں کا حصول اپنے کمال کے درجے کو پہنچے گا تو آخری لذت آپ کو سوائے رب کی کسی اور چیز میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے ذکر الہی جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، جس کی طرف قرآن آپ کو بلاتا ہے، جس کے اسلوب اور انداز ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل ہونے والے نور میں بیان فرمائے اور روشن کیے۔ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر ہوا، یہ وہ ذکر الہی ہے جو آپ کی روحانی تخلیق کرتا ہے، اور فی الخلق آپ ایک خلق آخر میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس مضمون کے بعد جو میرا خیال تھا کہ نیا مضمون شروع کروں گا، اب اس کا وقت تو نہیں رہا، اس لیے میں ایک دو اور امور سے متعلق اعلان کر کے اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ کچھ غم کی خبریں آئی ہیں جن کا تعلق انا للہ کے مضمون سے ہے۔ سب سے پہلے مکرم میاں عبدالحی صاحب کی وفات کی اطلاع ملی ہے۔ یہ مبلغ انڈونیشیا تقریباً 25 سال تک انڈونیشیا میں خدمت دین سر انجام دیتے رہے، اسی لیے عموماً ان کا تعارف مبلغ انڈونیشیا کے طور پر ہی کرایا جاتا ہے، اور جہاں تک خدمت دین کا تعلق ہے یہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ 55 سال تک یہ واقف زندگی کے طور پر مختلف مناصب پر خدمت دین سر انجام دیتے رہے۔ نہایت میٹھا مزاج تھا، بہت ہی طبیعت کے اندر نرمی اور رفق پایا جاتا تھا، شفقت تھی، دوستوں کے ساتھ اچھے دوست، مسکرانے والے، اچھی باتوں پر ہنسنے والے، بری بات کہو تو خاموش ہو کر الگ ہو جانے والے، اس قسم کا مزاج تھا جو ایک دیکھنے میں ہی ایک پاکیزہ مزاج دکھائی دیتا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ مزاج، اور خدمت بھی بے لوث کی ہے اور مسلسل کی ہے، ہر حالت میں کی ہے، سخت بیماری کی حالت میں بھی، جبکہ کینسر کے مریض تھے تب بھی آپ خدا کے فضل کے ساتھ خدمت دین کو اس طرح سر انجام دیتے رہے جیسے آپ کا عزیز ترین کوئی مشغلہ ہو جس کے بغیر آپ کو لطف نہ آئے زندگی کا۔ بیماری کی حالت میں بھی میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، مجھے بھی جو خط لکھے ان میں یہی تھا کہ دعا کریں مجھے اور خدا تعالیٰ خدمت دین کی توفیق بخشے۔ ان کے متعلق مزید معلومات یہ ہیں کہ 1920 میں 28 فروری 1920 کو قادیان میں پیدا ہوئے تھے، اور 1 مئی 1938 کو مجاہدین تحریک جدید کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ 1946 میں پہلی مرتبہ اعلاء کلمہ اسلام کے لیے سنگاپور بھجوائے گئے۔
پھر 4 سال تک وہاں خدمت بجا لانے کے بعد انڈونیشیا میں متعین ہوئے۔ 1974 سے 1980 تک کراچی، واہ کینٹ اور ربوہ میں خدمات انجام دیں، پھر دوبارہ 1980 سے 87 تک انڈونیشیا میں جہاز تبلیغ میں مصروف رہے۔ واپسی کے بعد زندگی کی آخری سانس تک تحریک جدید کے مفوضہ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 19 جنوری 1974 کو لاہور میں وفات پائی۔ سید مسعود مبارک شاہ صاحب جو میرے ماموزاد بھائی سید محمود اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادے اور ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، ان کی جو والدہ کی طرف سے بھی ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نصیب ہوا کہ حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب کے نواسے تھے۔ میرے ماموں کی ایک شادی یا پہلی شادی یا دوسری مجھے اب یاد نہیں، مگر بہرحال ایک شادی حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی تھی، تو یہ ان کے وطن سے ہیں۔ میرے بہنوئی سید داؤد مظفر شاہ صاحب بھی انہی کے وطن سے ہیں۔ وقف زندگی کے بعد ایک بہت لمبے عرصے تک آپ نے جماعت کی اسٹیٹس پر، یعنی وہ سندھ میں جو زمینیں تھیں ان پہ خدمات سر انجام دیں۔ لائل پور ایگریکلچر کالج سے باغوں کے فن پر انہوں نے ایک ڈپلومہ لیا تھا حضرت مسلم موعود کے کہنے پر، چنانچہ وہاں جو بڑے بڑے باغ لگائے گئے ہیں ان میں ان کی محنت اور ان کی صلاحیت کا بھی کافی دخل ہے۔ ان کی شادی میرے دوسرے ماموں عبدالرزاق شاہ صاحب کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور طوبہ شاہ جن کو لندن کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کثرت سے، طوبہ شاہ انہی کے صاحبزادے تھے۔ آج ہی شام کو اسی طرح عتیقہ ڈاکٹر فرید کی بیگم، وہ بھی سید مسعود مبارک شاہ صاحب کی ہی صاحبزادی ہیں۔ یہ دونوں آج انشاءاللہ جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے جائیں گے، ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ دونوں نام وہ ہیں جن کی نماز جنازہ جمعہ کے بعد اور پھر عصر کی نماز کے بعد، دونوں نمازوں کے بعد ادا کی جائے گی، کیونکہ ابھی تک وقت دن اتنا چھوٹا ہے کہ جمعے کے ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے۔ امام صاحب ٹھیک ہے، تو جب ایسا وقت آئے گا کہ دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک سلسلے کے بہت ہی مخلص کارکن سید سخاوت علی شاہ صاحب یا سید سخاوت شاہ صاحب جو اصلاح و ارشاد کراچی کے ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ان کی بھی آج اچانک وفات کی اطلاع ملی ہے۔ اور اسی طرح ڈاکٹر عبدالغفور صاحب اسیر راہ مولا ننکانہ صاحب کی وفات کی بھی اطلاع ملی ہے۔ انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد ان سب کے لیے نماز جنازہ ادا کی جائے گی غائبانہ، اور ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک مختصر اعلان میں یہ کر دوں، ریڈیو پہ سننے والے بکثرت شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے وقت کا نہیں خیال رکھتے، یا ہمیں ریڈیو کا وقت زیادہ لے کے دیں، یا خطبہ وقت کے اندر ختم کریں، کیونکہ عین اس وقت جب کہ مضمون اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہوتا ہے، جب آپ سمیٹ رہے ہوتے ہیں باتوں کو، اس وقت اچانک ریڈیو بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب ہم نے ریڈیو سے سر دست تو یہ انتظام کیا ہے کہ بجائے 1:30 بجے خطبہ شروع کرنے کے، یعنی وقت ہمارا پروگرام شروع کرنے کے، وہ 1:35 پر شروع کریں گے اور 2:35 پر ختم کریں گے۔ لیکن یہ تجربہ بھی سر دست جو ہم نے دیکھا ہے کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ پچھلے 1-2 خطبات میں 40 منٹ تک خطبہ دیتا رہا، بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ وہ بیچارے پھر محروم رہ جائیں گے۔ تو آج بھی ڈاک میں کئی شکایتوں کے خط تھے، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹیلی ویژن کی طرح ریڈیو کے وقت کو بڑھانے کے لیے بھی گفت و شنید جاری ہے، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو اسٹیشن کی اس پروگرام کی طاقت بڑھائی جائے،
کیونکہ جتنی بجلی خرچ کرو اتنا ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ دور دور تک ریڈیو سنا جا سکتا ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ریڈیو اسٹیشن بھی بہت وسیع دائرے میں سنا جا سکے گا۔ اور آپ کے اطمینان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کو پورا کور کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمیں وقت مل جائے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ ان کے وقت آگے سے طے شدہ ہیں، ورنہ ہماری طرف سے اس معاملے میں کنجوسی نہیں ہے۔ یہ جو 5 منٹ آگے بڑھایا گیا ہے یہ بھی انہوں نے بڑی مشکل سے مانا اور کہا کہ پہلے 5 منٹ چھوڑو پھر ہم تمہیں اگلے 5 منٹ دے دیتے ہیں۔ لیکن امید ہے اللہ فضل کرے گا، بعض دفعہ بعض کمپنیاں ایک پروگرام بنا کر پھر اس سے الگ ہو جاتی ہیں تو وہ وقت مل جاتا ہے۔ تو اب دعا میں یاد رکھیں، اللہ کرے تو انشاءاللہ یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ باقی جو ریکارڈ کرتے ہیں یہ ہمارا ویڈیو کا پروگرام، ان کو چاہیے اپنے اپنے علاقوں میں یہ اعلان کر دیں کہ جو دوست خطبہ ریڈیو کے ذریعے سنتے ہیں اگر ان کو بقیہ خطبہ میں معلوم کرنے کی خواہش ہو تو وہ ان سے کیسٹ منگوا کریں۔ تو کیسٹ کا جو نظام پہلے چل رہا تھا اس حد تک اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر دوبارہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر